قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیج، پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں۔ آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا جادو کے ذریعے انسان کو پاگل کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، جو آپ نے سوال کیا ہے، جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے ہم کچھ قسمیں بیان کر چکے ہیں۔ سحر تفریق ہے اور سحر محبت ہے، اور اسی طرح مختلف اقسام جو ہیں جادو کے ہم نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح ایک قسم ہے سحر جنون، مجنون کر دینے والی، پاگل کر دینے والی جادو کی قسم ہے۔ یہ جادوگر کے پاس بندہ جاتا ہے کہ فلاں شخص پہ میں جادو کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو جو ہے وہ پاگل کر دیا جائے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو سود کھانے والے، سود کھانے والے قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کے خبتی بنا دیا ہے۔ مجنون، پاگل، خبتی، دورہ پڑتا ہے اسے، یعنی اسی قسم میں وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جادو کی ایک قسم ہے جس سے جب کوئی بھی جادو کروانے والا کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص پر جادو کروانا چاہتا ہوں، اور اس کو جو ہے وہ جادو کے ذریعے مر جائے یا پاگل ہو جائے وغیرہ وغیرہ اس طرح کا کچھ، تو وہ پھر جن کو بھیجتا ہے۔ وہ جن کچھ دن لگا کے اس کے دماغ کے اندر جا کے گھس جاتا ہے۔ اب وہ جن کیا کرتا ہے، وہ ایک تو وسوسے ڈالتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ دل و دماغ میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے، اس کو جو ہے تذبذب کا شکار کر دیتا ہے۔ اس کو کوئی بھی کام جو ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آتا۔ اب دروازہ بند ہے تو اس کو نظر آئے گا کہ دروازہ کھلا ہے۔ اب کچھ بھی چیز یہ بار بار بند کرے گا، اس کو ہاتھ نظر آئیں گے میرے ہاتھ صاف ہی نہیں، یہ بار بار دھوتا رہے گا۔ یعنی دوسرا کام یہ کرے گا کہ اس کے دماغ میں سے جو ہے وہ تذبذب ڈال دے گا، وہ وہم کا شکار ہو جائے گا، یہ جو ہے مطلب کوئی کام بھی مکمل نہیں ٹھیک سے کر سکے گا، اسے لگے گا کہ میں نے مکمل کام کیے نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے اس کو غصے کی شکل بن جائے گا، وہ چڑچڑا پن کی شکل بن جائے گا، غصہ، چڑچڑا پن، پھر وہ ڈپریشن اور لڑائی کی صورت اختیار کرنے لگ جائے گا۔ جب یہ لڑائی اور ڈپریشن کی صورت اختیار کرے گا، اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ جنون کا ہوگا، اس میں وہ پاگل کر دیا جائے گا۔ اس سے مریض کو نہ کچھ خبر ہوتی وہ کر کیا رہا ہے، نہ کچھ پتہ چلتا ہے، اور جنون کی حد تک وہ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ وہ مجنون بن جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح باتیں کرنے شروع کر دیتا ہے اور پاگلوں کی طرح کام کرنے شروع کر دیتا ہے، جس سے وہ جو ہے وہ غصہ بھی اس کو بہت زیادہ آتا ہے، وہ آپے سے باہر بھی ہو جاتا ہے اور لڑتا جھگڑتا سارے معاملات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، مسلمان ہو کے گئے۔ وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بستی میں سے گزرے، تو بستی والوں نے پوچھا کہ تم وہاں سے سنا ہے خیر کو لے کر آئے ہو، مسلمان ہو کے آئے ہو، تو یہ بتاؤ کہ ہمارے شخص ہے، ایک آدمی ہے جس کو جو پاگل ہو چکا ہے، تو تمہارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ اب صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں علاج ہے، اتنی اجرت لوں گا اور علاج کروں گا۔ طے ہو گئی اجرت، 100 بکریاں یا کچھ حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں، تو وہ اجرت طے ہوگی، انہوں نے دم کرنا شروع کر دیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سورہ فاتحہ کا دم کیا، اور میں بار بار کرتا رہا، بار بار کرتا رہا۔ یہ الفاظ ہیں، دیکھیں صحابی فرماتے ہیں میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، اور ہمارا حال کیا ہے، ہم پڑھائی دے دیں نا مریض کو کہ یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ بہتر کر دیں گے، تو اگلے دن کال آ جاتی قاری صاحب کل آپ نے پڑھائی دی تھی، فرق تو پڑا ہی نہیں۔ بھئی علاج کو علاج سمجھ کے چلو، کچھ معاملات ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے فوراً بہتر ہو جانے، لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں ان پر ٹائم لگتا ہے، ان پر محنت ہوتی ہے،
ان کو تھوڑا سا زیادہ پڑھائی مانگتے ہیں. شیطانی قوت ہے، ایک طرف جادوگروں کے جنوں کے 3-3 4-4 ماہ کے عمل ہیں یا 6-6 ماہ کے عمل ہیں، یا اس کے راتوں کے جاگے ہوئے چلے، اور ان کا مقابلہ آپ کے اللہ کے فضل سے 1 دن کا عمل کر جاتا ہے. تو آپ تھوڑی سی محنت تو کرو نا. بالکل. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سورہ فاتحہ کا دم کرنا شروع اور بار بار کرتا رہا، بار بار. بعض کہتے 3 دن یا 7 دن یا اس طرح وہ دم کرتے رہے تو وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کو جکڑا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا سنگلوں کے ساتھ، اس کے سنگل کھول دیے گئے. اچھا. اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اب صحابی نے سوچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خدمت میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے یہ جو ہے میں نے لیا یہ حلال ہے، اور اس کے ساتھ جو میں نے دم کیا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا سورہ فاتحہ شفا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا شفا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کی وضاحت فرما دی کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس مسئلے کا علاج ہے. اچھا. اب کوئی بھی اس تکلیف کا شکار ہوتا ہے، اور بہت سارے جو ائمہ گزرے ہیں، جو محدثین گزرے ہیں، وہ کہتے ہمیں کوئی مشکل پیش آتی، کوئی تکلیف آتی، ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے مدد لیتے. یہ اتنی زیادہ یقین کرے. میرا جو ذاتی عمل ہے، جو میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے جو چیزیں 2 چیزوں میں میں نے جتنی طاقت دیکھی ہے، جتنا فائدہ دیکھا ہے، شاید کسی اور چیز میں نہ دیکھا. ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت. اچھا. واللہ اتنا زیادہ فائدہ ہے ان چیزوں کا، شاید کسی اور چیز میں نہ ہو. اتنا زیادہ فائدہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نور دیے گئے ہیں مجھے، وہ 2 نور یہی ہیں. فرمایا ایک سورۃ فاتحہ، دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. صحابی فرشتے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبرائیل علیہ السلام، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا. آج وہ فرشتے آپ کے پاس آئے ہیں جو پہلے نہیں آئے، اور اللہ نے آپ کو 2 نور دیے ہیں، وہ 2 نور یہی تھے. تو ان کا اتنا زیادہ فائدہ ہے. پھر اسی طرح جو ہے سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھا جائے، 41 مرتبہ پڑھ لیں. اگر سحر جنون کا مریض ہے اس پر پڑھائی کی جائے، کیونکہ وہ خود تو پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا. بالکل. تو اس پر پڑھائی کی جائے. سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 41 مرتبہ شام پڑھ لیں. اس کو دم کیا جائے، پانی تیل پر دم کر کے پانی پلایا جائے، تیل کی مالش کی جائے تو بہتری آنا شروع ہو جائے. دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھنے کی تلقین کی جائے کہ یہ پڑھو، بار بار اس کو سکھایا جائے. جب یہ پڑھنا شروع ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 بیماریوں کی شفا ہے. غم، فکر، ڈپریشن یہ سب سے چھوٹی بیماری ہے، تو اس لیے اس کا غم، فکر، ڈپریشن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بھی 100 مرتبہ، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اور 100 مرتبہ اسے پڑھ کے دے، نہیں تو وہ خود پڑھ لے. اس کے بعد تیسری چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ جادوگر جو جنات کو بھیجتا ہے، شیطان کو بھیجتا ہے، تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے. اللہ یہ شیطان کے شر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. جو بھی جن آیا ہے، جادوگر آیا ہے، ہم اس سے کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے. 100 مرتبہ صبح شام یہ پڑھنی. بہتر. کوشش کی جائے کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ مریض کو پڑھانے کی، اگر مریض ان چیزوں پر لگ جائے تو زیادہ فائدہ ہے. جس کو ڈپریشن ہے، جس کو جنون آ جاتا ہے، جس کو غصہ آتا ہے، جو پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ پہلا نمبر، لا حول ولا قوت الا باللہ دوسرا نمبر، تیسرا نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور چوتھا نمبر سورۃ تغابن اور سورۃ الرحمن کی تلاوت سنانی اسے. 3 مرتبہ صبح سنائیں، 3 مرتبہ شام سنائیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلد بہتر ہونا شروع ہو جائے. اور اس کے بعد آخری عمل سورۃ فلق اور ناس، یہ 7 مرتبہ پانی تیل پر دم کر لیں. سورہ فاتحہ جو پڑھنے والی سن لیں دوبارہ، پڑھنے والی پڑھائی ہے وہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ، اور سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ. پانی تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے. بہتر. اگر مریض خود پڑھ لے تو بہت بہتر ہے، اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اور پڑھ کے دے دے. اس کے ساتھ سنانے والی سورۃ تغابن، سورۃ الرحمن، اور ساتھ میں اگر رقیہ شرعیہ وہ سن سکتا ہے. بظاہر مریض جو ہے نا وقتی
پہلے پہلے وہ نہیں سن سکتے ہوتے تو نہیں سنانا چاہیے، لیکن بعد میں جب کچھ بہتری آ جائے سنوا دیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ پڑھائی کرنے اور سننے والے انشاءاللہ جو بندہ کرے گا، اللہ کی رحمت سے اس کا سحر جنون جو بھی معاملہ ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے، وہ پاگل کرنے کا جادو ہو یا کچھ بھی اس طرح کا، اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم